السلام علیکم دوستو، آر ایم صادق ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم 3 ٹاپک کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے، کہ اس 20 منٹس کے اندر جو ہے ہم تینوں جو یہ ٹاپکس ہیں یہ کور ہو جائیں، جس میں سب سے پہلے ہے جے آئی ٹی رپورٹ، جو یہ آج کل بہت چل رہا ہے، سندھ اور وفاق کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہم بات کریں گے پی آئی اے کے جو پائلٹس کو نکال دیا گیا ہے، ریٹائرڈ کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، جو تقریباً 250 پائلٹس نکالے گئے، 264۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آٹا بحران جو ہمارے ملک میں اس وقت چل رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی تو آڈینس کیسے ہیں آپ لوگ؟ سارے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور اس وبا جو ہمارے پر بیماری آئی ہوئی ہے، اس میں بخیر و عافیت ہمارے پروگرام بالکل سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ جی بالکل۔ تو میں آج شروع کرتا ہوں سب سے پہلے تو حکومت کی نااہلی پی آئی اے رپورٹ پر۔ جی ہاں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو پتہ ہے پی آئی اے میں کیا ہوا؟ یہ طیارہ گرنے کے بعد جو تحقیقات ہوئی اس کے اس بعد سے تحقیقات میں آپ کو پی آئی اے کی مین جو انویسٹیگیشن تھی کیوں گرا، آپ کو یہ بتانا تھا۔ آپ کو یہ نہیں بتانا تھا کہ پوری پی آئی اے گرانی کیسے ہے، حتیٰ کہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ پوری پی آئی اے گری کیسے ہے۔ ٹھیک ہے پی آئی اے مسلسل لاس میں چل رہی تھی۔ بالکل سب سے پہلے ہمارا یورپی یونین نے پی آئی اے کی فلائٹس بند کی، بالکل امریکہ نے بند کی، اور رہ سہا ملک ایتھوپیا نے بھی آج کہہ دیا کہ آپ پہلے اپنے پائلٹس کی کلیئرنس لیں، اس کے بعد ہمیں لیٹر بھیجیں گے تو ہم آپ کی ایئر لائنس کو اجازت دیں گے کہ ہمارے ملک میں اڑان کر سکیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دو بڑی بڑی تقریریں کر دی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، کس بغیر حوالے کسی سے؟ تحقیق کے، بغیر کسی کہ ہمارے پچھلے 10 سال کے جو دور حکومت میں جعلی پائلٹس بھرتی کیا گیا۔ کیا تحقیق تھی آپ کی؟ کوئی نہیں۔ آپ پہلے ایک چھوٹی سی کانفرنس کرتے، اس میں یہ بات بتاتے، اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں بتاتے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تحقیق وغیرہ نہ کی ہو، لیکن ان کے سرٹیفکیٹس جو وہی کہہ رہے ہیں، لائسنس 264 پائلٹس میں سے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ 14 پائلٹ ایسے ہیں جو ٹوٹلی ڈسچارج ہو چکے ہیں پی آئی اے سے پچھلے تقریباً 4-5 سال پہلے۔ 16 پائلٹس ایسے ہیں جو دنیا میں کسی اور ایئر لائن میں کام کر رہے ہیں، اور تقریباً 61 پائلٹ ایسے ہیں جو پی آئی اے میں تو ہیں، اس وقت کرنٹلی جی آف پر ہیں، ان کو پہلے ہی انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، جن کو آلریڈی ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کوئی بھی جہاز نہیں اڑا سکتے۔ صحیح تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے ایک عالمی میڈیا پر آ کر اتنی بڑی پریس کانفرنس کی، آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر 2 تقریریں کی، چھوٹی چھوٹی 2 پریس کانفرنس کی، اس کے بعد تو یہ میڈیا اتنا ہائی لائٹ ہوا کہ آپ کی وہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو آپ کہتے تھے کہ پی آئی اے سالانہ 1000 ارب روپیہ نقصان کر رہی ہے، 234 ارب روپے کا نقصان پر مہینے کا ہوگا اگر ہم ایئر لائن یا بھی جہاز نہ اڑائیں اپنے۔ ٹھیک ہے اتنے بڑے لاس سے گزر رہی ہے۔ نمبر 2، ایک اور بدقسمتی، اس بار جو ٹھیکہ ملتا ہوتا ہے جہازوں کو سعودی عرب حج کا، وہ ٹھیک ہے کوٹا ختم ہو چکا، ہمیں جو پروفٹ آنا تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے گا ہم بگسٹ لاس میں چلے آئیں گے، 2020-21 کا جو آپ سمری دیکھیں گے بگسٹ لاس ہوگا اس وقت۔ اچھا حافظ صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ یہی سال تھا تقریباً پی آئی اے تھوڑا بوسٹ کرنا شروع ہوئی تھی۔ سر آپ کی نظر میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں میں سوال ہاں آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ تھوڑا سا بوسٹ ہونا شروع ہوئی تھی، چلیں آپ کہتے ہیں میری نظر میں ہوئی تھی، لیکن نظر آنا شروع ہوا تھا کہ فیگرز جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ تو عین موقع کے اوپر ایسا کیا ہو گیا کہ ان پائلٹس کے اندر سے وہ پائلٹس نکال دیے گئے؟ سب سے پہلی بڑی بات۔ بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پائلٹس نکال بھی دیے جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پیچھے جو باقی بقایا پائلٹس ہیں وہ، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس کو ٹیک اوور کر کے مزید آگے رن کر چلے سکیں؟ میں آپ کو مزے کی کرتا ہوں۔ جی یہ 264 پائلٹ کون سے ہیں؟ کون سے؟ 2008 کے بعد سے بھرتی ہونے والے سارے پائلٹ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہوئے ہیں، یہ وہ پائلٹ ہیں۔ انہوں نے صرف کہ یہ کرپشن کی بنیاد پر آیا، یہ پیسہ دے کر آیا، یہ ایلیجیبل نہیں تھے، صرف اس چیز کو ابھی نکالنے کے لیے انہوں نے پوری پی آئی اے کا بیڑا کر کے رکھ دیا۔ چلے میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے نکال دیا، تو باقی پائلٹس جو رہ گئے 800 پائلٹس میں سے اگر 264 نکل بھی جاتے ہیں تو باقی جو پائلٹس ریمیننگ ہے کیا وہ پی آئی کو رن نہیں کر سکتے؟ نہیں، بہت مشکل ہے۔
دیکھیں ہر ایئر لائن کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہر 2 سال بعد وہ رینیو کرتا ہے تاکہ نیا خون آئے اور نیا خون چڑھے، پروان چڑھے. ہر جہاز میں 4 پائلٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 کو پائلٹ ہوتے ہیں، 2 ٹرینی پائلٹ ہوتے ہیں. صحیح. جو 2 کو پائلٹ ہوتے ہیں اس میں سے بھی ایک سینئر پائلٹ ہوتا ہے. ٹھیک آپ ہے. یہ سمجھیں جو سینئر پائلٹ ہے وہ تو ہوں گے ان کے پاس، جو دوسرا کو پائلٹ ہے وہ نہیں ہے. اب آپ نے صرف 264 پائلٹ کے پیچھے پوری ایئر لائن کو ٹھپا بٹھا دیا، ٹھیک. بٹھا دیا آپ نے. صحیح. آپ صرف یہ مجھے بتا دیں کہ یہ نچلے طبقے میں بھی رہ کر یہ باتیں کی جا سکتی تھی. چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات سمجھ آ گئی. اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال ایک جنریٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ٹوٹل فلائٹس ہی میرے خیال سے 36-37 ہوا کرتی ہیں. جو یورپین کنٹریز ہیں یا جو اچھے ممالک ہیں جی جی وہاں فلائٹس سمجھے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے پاس پائلٹس سے کام ہے. تو جب وہ کر سکتے ہیں، مطلب وہ اپنی ایئر ویز کو رن کر سکتے ہیں، تو پی آئی اے کیوں نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے میں آپ کی تصحیح کرتا ہوں، ہمارے پاس اس وقت تقریباً 121 جہاز ہیں، ٹھیک ہے. جس میں بوئنگ طیارے بھی ہیں، ٹھیک ہے. جس میں 737 بھی ہے. ٹھیک ہے. تو سب ملا کے میں 121 کا پورا فگر بتا رہا ہوں جو یہ اس وقت پی آئی اے کے پاس ٹوٹل طیارے ہیں. یہ رننگ میں ہے، یہ رننگ میں جی. ٹھیک ہے. کچھ انڈر گراؤنڈ بھی ہیں جو آن گراؤنڈ کر کے کھڑے کر دیے گئے ہیں. صحیح. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 121 ہیں اس میں سے آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں اچھا طیارہ ہمیشہ بھیجنا پڑتا ہے یورپین کنٹری میں. جو صحیح. آپ کے رہ جاتے ہیں بوئنگ طیارے وہ آپ اڑاتے ہیں پاکستان کے اندر، لوکل فلائٹس. لوکل فلائٹس کے اندر. ٹھیک ہے. جو باہر جاتے ہیں یعنی کہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اس میں آپ کو پھر 4 پائلٹ نہیں، اس میں کم سے کم 8 پائلٹ کا کریو بھیجنا پڑتا ہے تاکہ لمبی فلائٹ ہوتی ہے. پائلٹ کی ایک ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، اندر کا پورا ٹھیک سسٹم ہے. تو آپ اگر 264 کے پیچھے پوری ایئر لائن بٹھا دیں گے، میرا سوال صرف یہی ہے آپ سے کہ آپ نے اگر اتنا بڑا کام کرنا تھا آپ نچلے طبقے میں رہ کے کر سکتے تھے. صحیح ہے. آپ ان کے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کراتے. ٹھیک ہے. اچھا سب سے بڑا جو پی آئی اے کہتے ہیں نقصان میں، جی ہاں. وہ کیوں نقصان میں؟ آپ پورے پاکستان میں ایک ہی فلائٹ کام کر رہی ہے، وہ ہے پی آئی اے. اسکردو کون سی فلائٹ جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال وہ بھی فلائٹ جاتی ہے. صرف پی آئی اے جاتی ہے. پی آئی جاتی اگر کسی نے ہفتے میں ایک نکلتی ہے، صرف 7 بندوں نے سفر کرنا تو ان 7 بندوں کے لیے پورا کریو جائے گا، کو پائلٹس جائیں گے، ہے. جہاز کا پورا ایک کیونکہ سرکاری ہے اور ان کے ایس او پیز کے اندر ہے کہ آپ نے اسکردو ایک فلائٹ ہر حال میں بھیجنی ہے ہفتے کے اندر. لیکن میں نے یہ سنا ہے، اب مجھے اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ جب سے یہ نئے ان کے وہ آئے ہیں ارشد ملک صاحب، انہوں نے کافی اس میں امینڈمنٹ کی ہے. جو اس طرح کی فلائٹس تھیں جس میں ایکسپینسز زیادہ ہو رہے تھے، ریونیو کم جنریٹ ہو رہے تھے، انہوں نے کینسل کی ہے. وہ انہوں نے کینسل نہیں کی، وہ انہوں نے مرج کر کے جس طرح ہفتے میں تھی تو انہوں نے 10 دن میں ایک فلائٹ کر دی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے اور ہیں، مرج بھی کر دی. دن مرج کیے ہیں. پہلے 7 دن میں یہ تھی، اب انہوں کا 10 دن میں ایک جائے گی. مرچ کر دیتے اگر اس طریقے سے کہ وہی فلائٹ پیرس کر دو جائے گی، وہی لاہور نکلے گی وہاں سے. تو سر جس نے لاہور جانا ہوگا وہ ذلیل نہیں ہو جائے گا؟ تو بہت ڈائریکٹ مشکل فلائٹس ہوتی ہیں. ہے، بہت مشکل ہے. چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکردو کے سائڈ پر اور لاہور کے سائڈ پر لاہور ڈائریکٹ فلائٹ جائے گی، آپ پسند کریں گے یا آپ وایا جائیں گے تو آپ پسند کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ پسند کروں تو گا، لاہور کوئی بھی بندہ ایسے لیکن جانا ریٹس پسند نہیں کے کرے گا. اندر اگر فلیکچویشن ہو تو پھر میں بالکل سوچ سکتا ہوں. کوئی فلکچویٹ نہیں ہوتا. میں نے اسکردو کبھی نہیں دیکھا، میں جاؤں گا پہلے اسکردو پھر جاؤں گا لاہور. آپ کو اگر پلین سے اترنے کی اجازت ہی نہ ہو، پھر ایک الگ معاملہ ہے. آپ کو صرف کہہ دیں کہ آپ نے صرف اندر بیٹھ کے ٹاٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور اگر اندر بیٹھ کے صرف اجازت نامہ ہو. چلیں ٹھیک ہے حافظ صاحب، نظر بھی آ رہا ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. تو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب بتائیے کہ اس کو کور اپ کیسے کیا جائے، اس کا کیا حل ہے؟ کور اپ سب سے پہلے تو آپ کو ایک جتنے بھی پائلٹس ہیں آپ کے، جی. جلدی سے جلدی جتنا جلدی ہو سکتا ہے جی. آپ ان کی ویریفیکیشن کروائیں. صحیح ہے. یہ پروسیس کم سے کم بھی آپ کو 1.5 سے 2 مہینے کھینچ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ اگر اتنا اپنے پلندے کھول دیے، اتنے دروازے کھول دیے نا، تو آپ کو ابھی جلدی سے جلدی بند کرنا پڑے گا. جتنی جلدی ویریفیکیشن ہو اور آپ ان کی ویریفیکیشن کروا کے پوری دنیا میں بتائیں کہ ہمارے اتنے پائلٹس ہیں، ٹھیک ہے. یہ نام ہے، صحیح. انہوں نے اس سن میں ڈگری لی تھی اور صحیح. یہ پاس ہو کر ہم نے ان کو پی آئی اے پر نئی شرائط کے مطابق ان کو بھرتی کیا. ٹھیک. جب ایک ادارہ کہتا ہے نا آپ کو جی. کہ آپ ادارے کی طرف سے بھرتی ہوئے ہیں اور ایک ادارے نے انویسٹیگیشن کر کے آپ کو بھرتی کیا ہے، صحیح. تو دنیا اعتماد کرتی ہے. ٹھیک. آپ نے پوری ہوا بازی کی جتنی بھی ایجنسی تھی CAA ٹھیک ہے. پوری برباد کر کے رکھ دی ہے. صحیح. چلیں میرا آپ سے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اب جو ہے ٹائم آپ کو پتہ ہے ذرا شارٹ ہے.
تو اگلا ٹاپک میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بتائیں JIT رپورٹ کے حوالے سے. ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، یقین کریں. پہلے تھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ خبریں سنتے تھے کہ 5,000 کیسز ہو گئے کرونا کے، 4,500 کیسز ہو گئے کرونا کے، اتنی ڈیتھ ہو گئی دنیا میں، پاکستان کا اتنا نمبر آ گیا، اتنے پہ پوزیشن پہنچ گئی. آج کرونا کی صورتحال قدرے بہتر ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنی بہتر ہے، لیکن آن گراؤنڈ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، ان حکومت کے نمبرز میں وہ کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. 6,500 بھی میں نے کیسز سنے ہیں، اور آج میں سن رہا ہوں 2,500 کیسز کی ایوریج چل رہی ہے روز کی. جو ایکٹیو کیس ہے نا، جو رپورٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک. وہ 2,500 کیس ہیں. صحیح. ڈیتھ کی تعداد 128 130 پہنچ چکی تھی، آج ہو گئی ہے 60 65. ایسے ہی ہے، آپ نے کل رات کو بھی نیوز سنی ہوگی. جی ہاں جی ہاں ایسے ہی 60 65 کی ایوریج مینس کہ ریشو کم ہو رہی ہے. کم ہو گئی. آج کل کی ہاٹ نیوز ہے JIT رپورٹ. صحیح، مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب کوئی کورونا پہ دھیان نہیں دے رہا. آپ کو کرونا پہ دھیان نہیں دے اور دینا چاہتے بھی نہیں لوگ. مجھے آپ یہ بتائیں، سیٹرڈے سنڈے آپ نے بند رکھا ہوا ہے پورا سسٹم سارا بازاروں کا، صحیح. کیا فائدہ ہے اس سے؟ لاس. ٹوٹلی لاس، بزنس مین کا ٹوٹلی لاس. صحیح. آپ اوپن کریں، اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا کام کیا ہے. ابھی جو بینکوں کے جتنے بھی ٹائمنگ جنہوں نے شارٹ کیے تھے وہ سب بڑھا دیے ہیں منڈے سے، اور وہ انہوں نے 10 بجے تھا، اب 9 بجے سے 5:30 بجے تک کھلیں گے، پہلے 10 سے 4 ہو گیا تھا. صحیح. یہ بڑا اچھا قدم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے شارٹ پیریڈ میں زیادہ لوگوں کا رش لگا دیا، اب آپ نے پیریڈ بڑھا دیا تاکہ لوگ اب آرام سے آئیں گے. صحیح. صحیح کہا. میں اپنے کوشچن پر آتا ہوں. جی. سر ایک مذاق چل رہا ہے، ہمارے 6 ادارے ہیں، صحیح. ME MI، اچھا ISI، رینجرز، صحیح. تو اس طرح کے 6 ادارے ہیں ٹوٹل انویسٹیگیشن کے، FIA FBI. جو رپورٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے جی. ان پہ 6 اداروں کے دستخط ہیں، یعنی کہ 6 اداروں کے ریپرزنٹیٹو کے دستخط ہیں. صحیح. اور جو رپورٹ وفاق میں ہے جی. JIT کی، اس پہ صرف 4 اداروں کے دستخط ہیں. میں جانتا نہیں ہوں کون سے 2 ادارے ہیں جن کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. الزام یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ رپورٹ غلط ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ رپورٹ غلط ہے. اگر ایک لے مین ہو، آپ اور میں، ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ایک لے مین ہو اور وہ کہے کہ کون سی رپورٹ زیادہ اتھینٹک ہوگی، تو آپ کے خیال میں وہ کیا جواب دے گا؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے جس پہ زیادہ لوگوں نے ایگزیکٹلی، یعنی کہ اس کا مطلب 6 بندوں کی جس میں ویریفیکیشن ہے وہ رپورٹ ایکوریٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے سندھ گورنمنٹ پاک ہو گئی. ٹھیک ہے. میں خود بھی نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ایسی کیا شطرنج کھیلی ہے کہ وہ 6 بندوں کے دستخط ہیں اس پر. آئی ڈونٹ نو باقی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ وفاق نے ٹھیک کیا، میں یہ بھی نہیں کہتا سندھ نے ٹھیک کیا، لیکن گیم ایسی چل رہی ہے کہ وہ ان پہ بلیم کر رہے ہیں اور وہ ان پہ بلیم کر رہے ہیں. بلیم کرنا تو ایک فضول سی بات ہے. اندر کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتا ہوں، رپورٹ میں سندھ گورنمنٹ کے پاس جو رپورٹ ہے اس میں ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا عزیر سے، عزیر بلوچ. ٹھیک ہے. ان کے پاس جو رپورٹ ہے اس میں ہے کہ ٹوٹلی چلا ہی پیپلز پارٹی رہی تھی عزیر بلوچ کو، یعنی کہ اتنا کچھ چینج. صحیح. قادر پٹیل پیپلز پارٹی کا ایک اہم رہنما، جی. جس کا بہت آصف زرداری کے ساتھ قریب نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وفاق پر جو رپورٹ ہے اس میں قادر پٹیل کا نام بھی آ رہا ہے. ان کے پاس رپورٹ میں پیپلز پارٹی کے کسی بھی بندے کا نام نہیں ہے. ہاؤ اٹ کوڈ بی پاسبل؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس رپورٹ کو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا. ایسے کیا یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ ہماری عدالتوں کا کام کچھ اور تھا، ہماری عدالتیں صرف ان چیزوں میں لگ گئی ہیں. اب یہ کیس چلا جائے گا عدالتوں میں اور یہ عدالتیں ان کو چلائیں گی اور یہ چلے گا اور ایک معاملات چلیں گے اور اس کو 2-3 سال کے لیے مزید پھر فائل کو بند کر دیا جائے گا. یعنی کہ آپ نے رپورٹ تو بنا لی، اب ہم یہ تحقیق کریں گے کہ کون سی صحیح رپورٹ ہے کون سی غلط رپورٹ ہے. اب یہ جب تحقیق ہوگی اس کے بعد آپ کسی کو سزا دیں گے کسی کو جزا دیں گے. یعنی کہ ابھی تک یہ فیصلہ ہونا بہت مشکل ہے. آپ کے مزید کم سے کم 2 سے 3 سال آپ کے اسی چیز میں لگ جائیں گے. ایک چیز کی مجھے ابھی بھی کنفیوژن، جی جو جی JIT کمیٹی بنی تھی 6 ممبرز ہوں گے اس کے، ایگزیکٹلی. ان 6 کے 6 نے جو سندھ کے اوپر سائن کیا ہے کیا وہ واقعی جینین ہے؟ سر جو لگی آن دی بیسس آف جب ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا تو ادارے کی اسٹیمپ لگتی ہے پلس بندے کے سائن ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں سائن ویریفیکیشن سے میں کبھی بھی نہیں پہچان سکتا کہ حافظ صاحب کے سگنیچر ہیں کہ نہیں ہیں. کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ ان کو آن ریکارڈ لا کے آن ریکارڈ ابھی عدالت میں جائیں گے ایسے عام تو آپ اور میں تو نہیں پوچھ سکتے، عدالت پوچھے گی، سپریم کورٹ میں کیس جائے گا.
اور اس کو پوچھیں گے. صرف یہ پوچھنے کے لیے یہ 1.5-2 سال لگ جائیں گے. سر ایک کیس پٹیشن دائر ہوگی، پھر یہ دونوں طرف سے فریق داخل ہوں گے، نوٹسز جائیں گے، نوٹسز کی ڈیٹ آئے گی. 6 مہینے تو صرف اس چیز میں لگے تھے. ہماری یہ عدالتوں میں ایک لمبا پروسیجر ہے. سماعت کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے، سماعت اپروو ہونے کے لیے ٹائم چاہیے، اور جس دن سماعت ہے اس دن دونوں فریق کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے. کسی دن ایک فریق غائب ہو، کسی دن دوسرا فریق غائب ہے، تو آپ یہ سمجھیں سال تو صرف لگ جانا سماعت ہوتے ہوتے، شروع ہوتے ہوتے. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب تک اتنا پیچھے ہے. ایگزیکٹلی بہت. اچھا حافظ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جے آئی ٹی کا جو بھی معاملہ ہے یہ کیسے اور کب سٹارٹ ہوا؟ جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جی یہ ہے جو بلدیہ ٹاؤن کی ایک پوری فیکٹری جلا دی گئی تھی. ٹھیک، صحیح، آپ کو بھی پتہ ہے بالکل پتہ. اور مجھے بھی پتہ ہے. صحیح، سننے میں آتا ہے کہ وہاں آج تک آوازیں آتی ہیں اس فیکٹری سے، لوگوں کی چیخوں پکار. خیر ایسا مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن اگر ہوگا ایسا تو اللہ معاف کرے. کیا چیز چل رہی ہے یہ تو اندر کی بات ہے، ہم نہیں جانتے اس بارے میں. ٹھیک، لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ معاملہ کب ہوا؟ آج سے 7 سال پہلے اندر زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا تھا. 200 کے قریب، شاید 212 صحیح ہے. کے قریب لوگ تھے. آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں. اور اس کا ریزن شاید آپ نے 7 سال کے بعد ایک رپورٹ جاری کی، وہ بھی اس مخمسے میں ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں. کس رپورٹ میں ہے کیا؟ آج ہماری لڑائی صرف یہ ہو رہی ہے رپورٹ ٹھیک کون سی ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ گناہ گار کون ہے، کس کو سزا دینی ہے، کس کو بچانا ہے. آج ہم صرف یہ لے کے بیٹھ گئے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق تھا عزیر بلوچ سے کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے سر، سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، یہ اگر گناہ گار ہیں، اگر یہ گلٹی ہیں تو سزا دینی چاہیے. پھر یہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ جب جے آئی ٹی رپورٹ میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اس میں تو عزیر بلوچ کا نام ہی نکال دیا گیا. جے آئی ٹی رپورٹ بیس اس چیز پہ کر رہی تھی کہ وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، بتہ خوری اور ان معاملات کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جے آئی ٹی رپورٹ میں ٹوٹلی پیپلز پارٹی آؤٹ ہو گئی، عزیر صحیح، بلوچ کا نام نہیں ہے. ٹھیک وہ ہے، ایک نارمل رپورٹ ہے کہ ایک حادثہ ہوا، وہ ایسے ہوا، اس میں ایسے اندر بندے پھنسے، کوئی حفاظتی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ بہت زیادہ بڑھتا گیا اور اتنے بندوں کی جان چلی گئی. آپ مجھے بتائیں اس بات پہ کس کو سزا دیں گے؟ کسی کو بھی نہیں دے سکتے. قدرتی آفات پہ سزا کس کو مل سکتی ہے؟ لیکن یہ بات پروف ہو چکی ہے قدرتی آفات ہے. رپورٹ یہی کہہ رہی ہے، جو وفاق کے ہاتھ میں رپورٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی قصوروار ہے، جو ٹھیک پیپلز ہے، پارٹی کے ہاتھ میں رپورٹ ہے اس میں کوئی بھی قصوروار نہیں ہے. یعنی کہ جس کا کوئی فیصلہ ہی نہ ہو، جس میں کچھ ہو ہی نہ، جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے؟ ہاں تو ان بنیاد پر یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اب تک جو ہے آپ نے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے حافظ صاحب، آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے، اور کوشش کیا. کیجیے گا کہ اس ایگزیکٹلی کو تھوڑا جلد سے جلد جو ہے نا اس کو وائنڈ اپ کیجیے گا. ٹاپک ہمارا ہے کہ آٹا بحران جو پنجاب میں اس وقت چل رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ کچھ مافیاز ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں، پہلے بھی یہی مافیاز تھے، تو اب یہ مافیاز اتنے زیادہ سرگرم کیسے ہو گئے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں مافیاز ہر دور میں رہتے ہیں. صحیح، آپ کو کہیں کہیں مافیاز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے خان صاحب صرف اپنی منواتے ہیں. ٹھیک ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، جو کسی اور نے کہا وہ ٹوٹلی غلط. آپ بٹھائیں سب کو، ملز مالکان کو بٹھائیں، وہ پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ قیمت بڑھا رہے ہیں. ٹھیک، جب بھی کوئی نوٹس لینے کی بات آتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا، اسی دن بھی وہ چیز بڑھ جاتی ہے. آپ نے اندازہ لگایا آج سے 6-8 مہینے پہلے چینی پر ہوا، نوٹس بالکل، لیا، چینی بڑھ گئی. گندم پہ ایک دفعہ ہو چکا ہے، نوٹس لیا، گندم اسی دن ہی بڑھ گئی. صحیح، آج آٹے پر، گندم اور آٹے پر ہم کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں 850، ٹھیک ہے، اور ملز مالکان کہہ رہے ہیں 1160 روپے کی ہم کریں گے. 20 کلو کا تھیلا 1160 روپے کا. اس وقت عام جو لاہور میں بک رہا ہے وہ 1050 روپے کا، ٹھیک، 20 کلو کا تھیلا. صحیح، بات یہ ہے کہ آپ بٹھائیں ان کو اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کی سنیں، ٹھیک ہے، اپنی کچھ منوائیں، کچھ ان کی مانیں، صحیح، تب چلتا ہے. مجھے بتائیں گاڑی کے 4 پہیے برابر چلیں گے تو ہی آپ ایک ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. بالکل اگر ایسے آپ ہی یہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ صرف میں ہی گاڑی چلا رہا ہوں اور صرف میں ہی جہاں بولوں گا وہاں گاڑی کا موو کرے، تو یہ سر پاسبل نہیں ہے. آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں میں وزیر اعظم صاحب کی ایمانداری اور اس کے بارے میں تو نہیں کچھ کوئی کہتا، شک نہیں ہے ہمیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے، یہ شاید اپنی پارٹی میں سے بھی کسی کی نہیں سنتے.
جو جہاں سر تک یہ میری غلط ہے، سمجھ۔ آپ کو پوری کیبنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، آپ کو ہر بندے کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور آپ ایٹ لیسٹ سنیں کہ معاملہ ہے کیا، اور آپ نے معاملہ سنا نہیں اور آپ نے اپنی قیمت تعین کر دی. اور آج میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ اپنے کھاتے سے گندم دے رہی ہے، اور اعلان کر دیا گیا کہ اگست کے اینڈ پہ ہم گندم باہر سے منگوائیں گے. یہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہم گندم باہر سے لا رہے اور ہیں. آپ کو یہ معلوم ہوگا جو باہر سے گندم آتی وہ ہے ٹھیک نہیں ہوتی. کیا کوالٹی ہوتی ہے تو اس کی؟ اب یہ جب ڈبل چیز چلے گی تو آپ سرکاری ریٹ پہ جو چیز چلا رہے ہیں وہ ہوگی یہ کون سا ادارہ ہے ان کا کھانے پینے کا، یوٹیلیٹی اسٹور کا جو ہے، جی ہاں، یوٹیلیٹی اسٹور. تو یہاں پر وہ گندم جائے گی اور وہ صحیح. گندم کھانے کے قابل نہیں ہوتی. بالکل صحیح تو کہہ جو رہے ہیں. ملز مالکان بیچیں گے وہ اپنے ریٹ پہ بیچیں گے. وہ مہنگی بکے گی، ایگزیکٹلی یہی ہے. مجبور ہوگی عوام مہنگے ریٹ پہ. اور عوام لے گی مہنگا. آپ یہی کرتے کہ آپ ان کو ساتھ بٹھاتے، ایک ان کے ساتھ میٹنگ رکھتے، 3 گھنٹے لگ جاتے، 6 گھنٹے لگ جاتے، ان کی سب کی باتیں تو سنتے. آپ نے صحیح. معاملے کو سننا نہیں، سمجھا نہیں، اور اپنا ایک ریٹ نکال دیا. ٹھیک. ویسے دیکھا جائے تو ضرورت کی جو اشیاء ہیں اس کے ریٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. دودھ 120 روپے کلو ہو گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے ریٹ بڑھے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو ٹیکسز میں تو ریڈکشن آئی ہے تھوڑی بہت. کیوں بڑھے ہیں؟ کیوں بڑھے؟ آپ نے یکدم پیٹرول کو جو 25 روپے کچھ پیسے کا اضافہ کیا ہے، اگر آپ پیٹرول پر یکدم اتنا کچھ نہ بڑھاتے تو یہ مجھے بتائیں، پیٹرول پہ جب اتنا اضافہ ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اگر ہر مہینے 5 روپے پیٹرول بڑھائیں تو اتنا اضافہ یکدم نہیں ہوگا؟ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جب پیٹرول کی پرائس ریڈیوس ہوئی تھی تو تب بھی تو قیمتیں نیچے نہیں آئی تھیں. تو ہماری نالائکی ہے. پھر میں تو اس آنی کو یہ چاہیے کہوں تھی. گا ہماری نالائکی ہے کہ ہم ان کو قیمتیں نیچے لانے میں ناکام رہے. اب یکدم اتنی پرائس بڑھی، ہر چیز کو پر لگ گئے. آپ کا دودھ کس گاڑی میں آتا ہے؟ ڈیزل پر آتا ہے. ڈیزل کتنا مہنگا ہوا؟ 27 روپے. تو مجھے ٹھیک ہے. بتائیں یکدم آج میری گاڑی چلی ہے، ملیر سے نکلی ہے اور گاڑی پہنچی ہے میری کلفٹن بلاک 8 میں، تو کم سے کم بھی مجھے اگر 25 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھا تو مجھے 800-900 کا ایک پھیلا بڑھ گیا میرا. میں کہاں سے پورے کروں گا؟ وہ اسی دودھ سے نکالوں گا. ہمارا وقت ختم ہو گیا. جی جی، میرا خیال ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مزید نئے اچھے ٹاپکس کے ساتھ ملیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.